وہاں پر جو احتجاج ہوا اس کے بعد جو سچویشن ڈیولپ ہوئی. راولاکوٹ اس وقت مقتل گاہ بن چکا ہے. 400 اور 600 کے درمیان شہریوں کو، کشمیریوں کو راولاکوٹ میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا ہے. بلوچستان اب بنا ہے مگر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان تو انڈیا کے ساتھ. اس وقت تک اگر میں بات کروں تو ٹوٹل جو آزاد جموں کشمیر کی پولیس کے جو شہدا ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 3 ہو چکی ہے، اور جبکہ اس کے علاوہ اگر میں بتاؤں تو ایک ایف سی کا اہلکار شہید ہوا ہے. لاشیں ہی لاشیں ہیں ہر طرف. آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو انڈین میڈیا اچھال رہا ہے، تو یہ جو آپ کشمیر میں کر رہے ہیں اس کو انڈین میڈیا نہیں اچھالے گا کیا؟ اس وقت جو راولاکوٹ ہے اس میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کرفیو نافذ کیا گیا، لیکن ڈی سی راولاکوٹ جو ہیں وہ اس بات کو کنفرم نہیں کر رہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آزاد کشمیر غزہ ہے. ایک بار پھر کشمیر میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں لیکن مین اسٹریم میڈیا خاموش ہے. دیکھیے یہ جو سبجیکٹ ہے نا آزاد کشمیر کا، لائک بلوچستان، لائک گلگت بلتستان، یہ اب نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بن چکے ہیں. میں سارے کی ریکویسٹ کرنا ہے کہ جناب باہر نکلو، آواز چکو، ان راب کھورنا چہرہ بے نقاب کرو. جس طریقے نے نال جناب جی بڑی بے دردی نے نال ساڑھے پراواں پر تشدد کیا جناب پہ. اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس وقت بھی جو ہے وہ کشمیر یعنی آزاد کشمیر یا پی او کے جو پاکستان کی طرف کشمیر کا حصہ ہے اس میں موبائل سروسز بھی جو ہے وہ سسپینڈ کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیٹ سروسز بھی بند ہیں. نمستے دوستو، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے. دوستو، پاکستان ادھکرت جموں کشمیر کے راولاکوٹ چھیتر میں استھتی کافی تناؤپورن ہے. آروپ ہے کہ پاکستانی سرکشا بلوں نے پردرشن کر رہے لوگوں پر گولی باری کی. پھر کیا تھا، لوگوں نے پاکستانی آرمی کی پتلونیں اتار دی اور انہیں چوراہے پر ٹانگ دیا. خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستانی آرمی کی گولی باری سے قریب 400 کشمیریوں کی موت ہو گئی ہے. پاکستان ادھکرت کشمیر کے راولاکوٹ میں یہ اب تک کا سب سے بڑا پردرشن ہو رہا ہے، جس سے عاصم منیر کے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں. اب پاکستان میڈیا چرچا کر رہا ہے کہ دیکھو کیسے پاکستانی آرمی پی او کے لوگوں پر ظلم کر رہی ہے. رات بھر چلے اس سنگرش میں قریب پاکستانی آرمی کے 4 لوگ مارے گئے ہیں. پی او کے پولیس مہاندیشک نے ایک بیان میں کہا کہ رویوار کو راولکوٹ میں ہوئی گولی باری میں 4 پولیس کرمی مارے گئے. انہوں نے کہا کہ اس گھٹنا میں 20 سے ادھک لوگ گھائل ہوئے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی نے سوشل میڈیا ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا بلوں دوارا اندھادھند فائرنگ کی جا رہی ہے. یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ بہت عرصے سے پاکستان میں کشمیر میں جو ہے جس طریقے کے پروٹیسٹ چل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یقیناً وہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا تھا نا کہ جی کشمیر میں بھارتی سائڈ کشمیر جو ہے جموں کشمیر میں انٹرنیٹ بند ہے یا موبائل سروسز بند ہے، تو اب پاکستان وہ کہنے کی حالت میں نہیں ہے، کیونکہ کئی بار یہاں پر بھی کشمیر میں جو ہے وہ موبائل سروسز کو بھی سسپینڈ کیا گیا ہے اور انٹرنیٹ سروسز بھی بند ہے. اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس وقت بھی جو ہے وہ کشمیر یعنی آزاد کشمیر یا پی او کے جو پاکستان کی طرف کشمیر کا حصہ ہے اس میں موبائل سروسز بھی جو ہے وہ سسپینڈ کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیٹ سروسز بھی بند ہیں. ویسے تو خیر کشمیر کے لوگ اس بارے میں بہت بار شکایت کرتے بھی رہتے ہیں، اور میرا خود بھی کوئی 6 یا 7 سال پہلے جب میں گئی تھی کشمیر میں ایک ٹی وی چینل کے ساتھ جب میں کام کر رہی تھی اور وہاں پر میں شور جو ہے وہ بنانے کے لیے گئی تھی، وہاں پہ لوگوں سے بات کرنے کی بھی میں نے کوشش کی تھی، تو اس کو اتنا زیادہ ایڈٹ کیا گیا اس شو کو کہ اب اس کی شکل ہی بگاڑ کے رکھ دی تھی ٹی وی چینل نے. بہرحال اس کے بعد تو خیر ٹی وی چینل سے میری چھٹی بھی ہو گئی تھی، لیکن بات ساری یہ کہ آپ ان باتوں کو کب تک چھپائیں گے اور کہاں تک چھپائیں گے. بلکہ میں وہ ایک چھوٹا سا کلپ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، میں نے اس کی آڈیو بند کر رکھی، لیکن کشمیر جو ہے جب میں نے کشمیر وزٹ کیا تھا تو وہاں کے لوگوں سے بات کی تھی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ سرکار سے پاکستان کی سرکار سے بہت ناراض ہیں، پاکستان کی سٹیٹ ان کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے، اور اسی طرح کی کئی شکایتیں ان لوگوں نے مجھ سے کی تھی. لیکن یہاں پر یہ ضرور ہے کہ جس طرح کا ماحول اس وقت کشمیر کا ہے اور جس طرح سے پروٹیسٹ چل رہے ہیں، میرے خیال سے جو غلطی پاکستان نے 71 میں کی تھی، پھر جو غلطی پاکستان اس وقت بلوچستان میں کر رہا ہے، وہی غلطی جو ہے ہوتی ہوئی ہمیں کشمیر میں دکھائی دے رہی ہے. کشمیر میں جس طرح سے بار بار پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کشمیر میں جس طرح سے بار بار آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، اور پاکستان کی فورسز جس طریقے سے جاتی ہیں اور اس کے بعد چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ رینجرز ہوں،
ان کو اٹھا اٹھا کے جس طرح سے پھینکا جاتا ہے وہاں کے لوگوں کی طرف سے، وہ بھی یقیناً ایک کچھ اس قسم کے حالات ہیں کہ جس کو کہ پاکستان کی اسٹیٹ کو تھوڑا سا سیریسلی لینا ہوگا کہ اتنی نفرت اور اتنی چڑ آخر کا جو ہے آزاد کشمیر کے لوگوں میں یا پی او کے لوگوں میں پاکستان کی اسٹیٹ، پاکستان کی فورسز اور پاکستان کی پولیس کے خلاف کیوں ہے؟ یقیناً آپ کچھ غلط کر رہے ہیں ان کے ساتھ، یقیناً آپ ان کا حق مار رہے ہیں، یا ان کے لیے آپ کوئی پرابلم کریٹ کر رہے ہیں جو وہ اس طرح سے ریاکشن دے رہے ہیں۔ بار بار کہا جاتا ہے جی کشمیر بنے گا پاکستان اور ہم بھارت سائڈ کشمیر کو بھی لے لیں گے، تو بھائی پہلے یہاں کا تو سنبھال لیجئے، یہ تو آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، یہاں کے لوگ تو آپ کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے۔ اب آپ لاکھ کہیے کہ پاکستان کا حصہ ہے اور ہمارے پاس ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، لیکن وہ لوگ جس طرح سے ناراض ہیں، وہ جس طرح سے بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں رہنا، اس کو آپ کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے؟ اس کو آپ کس طرح سے اگنور کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ اگنور کرتے رہے تو یہی چیز کل کو آپ کو بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر سکتی ہے، کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ کشمیر کے لوگ ہرگز ایسے نہیں ہیں کہ جو کہ ان کے ساتھ آپ کچھ بھی کرتے رہیں اور وہ چپ چاپ بیٹھے رہیں یا وہ پروٹیسٹ نہ کریں، بالکل پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور آواز بھی اٹھا رہے ہیں، اور ان کی آواز کو دنیا سنے گی، ان کی آواز یو این تک جائے گی، کیونکہ بھارت کی انوالومنٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ بھارت کی اس طرح سے انوالومنٹ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ایک بڑا جھگڑا یا ایک بڑا ایشو جو ہے وہ کشمیر کا بھی ہے۔ تو اگر آپ نے کشمیر کے لوگوں کو ان کے رائٹ نہ دیے، کشمیر کے لوگ آواز اٹھاتے رہے، تو یہ آواز جو ہے یو این تک سنی جائے گی، کیونکہ یہاں پہ دو کنٹریز انوالو ہیں، یہاں پہ پاکستان کی بھی انوالومنٹ ہے اور یہاں پہ بھارت کی بھی انوالومنٹ ہے، یا بھارت کا بھی یہاں پر جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ راولا کوٹ اس وقت مقتل گاہ بن چکا ہے، سینکڑوں لوگوں کو ڈائریکٹ فائر کر کے گولیاں مار کے شہید کیا جا چکا ہے۔ جو پہلے مجھے اطلاع آئی تھی وہ 200 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے، اور لاشیں ہی لاشیں ہیں ہر طرف۔ اب جو اطلاع آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 400 اور 600 کے درمیان شہریوں کو، کشمیریوں کو راولا کوٹ میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا ہے۔ 4 پولیس والے بھی اس میں رینجرز نے شہید کیے ہیں، جو کشمیری پولیس والے تھے جنہوں نے گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ صورتحال لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ اس وقت راولا کوٹ میں کرفیو ہے۔ میرپور میں بھی جو شخص بھی باہر نکلتا ہے، کوئی قافلہ نکلتا ہے یا جو لوگ لانگ مارچ کے لیے راولا کوٹ جانا چاہتے ہیں، ان کو اسٹریٹ فائر مارے جا رہے ہیں۔ مظفر آباد میں بھی کرفیو کی سی صورتحال ہے، کسی کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا۔ اور راولا کوٹ میں جو مجھے اطلاع آ رہی ہے اس کے مطابق راولا کوٹ سے میرپور تک اور میرپور سے مظفر آباد کے آخری کونے تک کچھ تو خون کا بازار گرم ہوا ہے۔ راولا کوٹ میں 600 سے زیادہ شہریوں کو مار دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ ایس ایس جی کے کمانڈوز جو ہے انہوں نے لوگوں کے گھروں کی چھتوں پر پوزیشن سنبھالی ہوئی ہے، جہاں سے وہ سنائپر فائرنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں۔ ایک شخص نے بتایا ہے کہ ایک بندے کے جسم پر 25 تک گولیاں لگی ہیں۔ ہیلی کاپٹروں سے جو ہے اسٹرافنگ کی جا رہی ہے، یعنی